بخاری مسلم کی حدیث سے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, یقبض اللہ الارض یوم القیامہ, قیامت کے روز, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ جو زمین ہے, یہ پوری کی پوری زمین کو اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ سے اس طریقے سے لپیٹ لے گا. والسماوات, اور ہمارے سروں کے اوپر یہ جو 7 آسمانیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس 7 آسمانوں کو بھی اپنے ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا. ثم یقول انا مالک, پھر کہے گا کہ لوگوں, او لوگوں میں ہوں تمہارا رب, او لوگوں میں ہوں تمہارا بادشاہ. این الملک الارض, لوگوں میں اس زمین کا بھی رب ہوں, لوگوں میں اس آسمان کا بھی پروردگار ہوں. کہاں ہے ظلم حکمران, کہاں ہے تکبر کرنے والا. آج جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ظالم ہے, انہی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, انہی کی حکومتیں چل رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں, جب اللہ تعالیٰ اس پورے زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور 7 آسمانوں کو بھی دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا, اس وقت کہے گا کہ او لوگوں میں ہوں تمہارا رب, او لوگوں میں ہوں تمہارا بادشاہ. کہاں ہے ظلم حکمران, کہاں ہے تکبر کرنے والا, جو اس دنیا کے اندر حکمران کرتا تھا, جو اس دنیا کو چلاتا تھا, وہ کہاں ہے, دکھاؤ مجھے. اللہ کہے گا میں ہوں اس زمین کا بادشاہ, رب, آسمان کا پروردگار میں ہوں. کہاں ہے جو زمین کے اندر حکومت چلاتا تھا, وہ کہاں ہے. اور آج قیامت کے روز, قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا, پوری دنیا کے لوگ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے. حفاۃ عراۃ غرلا, ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے, ننگے بدن کھڑے ہوں گے, جسم پر کوئی کرتا نام کا کوئی چیز نہیں ہوگا, قمیص نام کا کوئی چیز نہیں ہوگا. جیسے ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے, بالکل برہانہ, بالکل ننگا ہوتا ہے, اسی طرح کل قیامت کے روز, کل قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں, قیامت کے روز میدان محشر میں, چٹل میدان میں کھڑے ہوں گے تو کسی کے جسم پر کوئی کرتا نہیں ہوگا, کوئی قمیص نہیں ہوگا, چپلیں بھی نہیں ہوں گی, بالکل برہانہ, بالکل ننگے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. اس حدیث کے راوی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, فرماتی کہ میں نے کہا, قلت, تو میں نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, الرجال والنساء جميعا, کیا قیامت کے روز مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی. ينظر بعضهم الى بعض, اے اللہ کے رسول, کیا دوسرا دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال ہاں یا عائشہ, الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض, اس دن تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. لیکن آج جب ہمارے یہاں جب کوئی لڑکی آدھی کپڑے پہن کے گزرے تو ہماری نظر ان کے اوپر ٹکی اور ٹکی رہ جاتی ہے, لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ وہاں پر تو یہ حالت ہوگا, یہ عالم ہوگا میرے بھائیوں, کہ لوگ خود نفسی 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 کے حالت میں ہوں گے. کوئی کسی کا پریشانی حال نہیں ہوگا, سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی جو دنیا کے اندر زندگی دیا, عمر دیا, ہم نے اس کو کس چیز پر لگایا, ہم نے ان میں سے کتنی اللہ کی عبادتیں کی, ان میں سے ہم نے کتنے روزے رکھے, خود اس دن فکر ہوگی. کسی کا پریشانی حال کوئی نہیں دیکھے گا. وہاں تو یہ حال ہوگا, وہاں تو یہ حال ہوگا میرے مسلمان بھائیوں کی, جو
माँ जो बाप अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, उस वक्त तक बड़ा करता है जब तक कि वो कुछ काम ना सीख जाए, कुछ काम ना सीख जाए। वो माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने 10 दिन अपने पेट में रखती है, वो माँ भी कल कयामत के रोज, कल कयामत के दिन वो बाप जो अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, लेकिन कयामत के रोज ऐसा नहीं होगा मेरे भाइयों। आइए कुरान करीम की उस आयत से अंदाजा लगा सकती हैं। फईदा जातिस साखा यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, वहां पर ये हाल होगा, वहां पर ये मामला होगा मेरे भाइयों कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई को देखकर दूर भागेगा। भाई का रिश्ता खून का रिश्ता होता है, लेकिन वहां पर क्या हाल होगा कि एक भाई एक दूसरे भाई को देखकर दूर भागेगा। वह उम्मीही वाबी, वही मां जिसने अपने बच्चे के लिए जान कुर्बान कर देती है। मेरे भाइयों, वहां पर वो कयामत की कितनी खतरनाक और हौलनाक की होगी कि मां अपने बच्चे को देखकर दूर भाग रही होगी। वो अभी और अपने बाप भी, जो बाप इस दुनिया के अंदर पाल पोस कर बड़ा करता, खिलाता पिलाता है, लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, वो बाप भी कल कयामत के दिन देखकर, कयामत की हौलनाकी को देखकर दूर भागेगा, छिप रहा होगा। वह साहिबतिही व बनी, और जो बीवी के साथ आप इस दुनिया के अंदर गुजारा करते हैं, एक बिस्तर पर सोते हैं, वो बीवी भी कल कयामत के दिन देखकर, कयामत की हौलनाकी को देखकर वो बीवी भी आपसे छिपेगी, दूर भागी होगी। क्यों भागेगी मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, क्यों भागेगी? इसलिए कि कहीं मेरा भाई, इसलिए कि कहीं मेरी मां, इसलिए कि कहीं मेरा बाप, इसलिए कि कहीं मेरी बीवी मुझे एक नेकी ना मांग ले, मुझे एक नेकी ना मांग ले। इसलिए वहां पर एक दूसरे को देखकर दूर भाग रहे होंगे। क्या हाल होगा, क्या परेशानी होगी। और आज ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख की ऊंचाई पर है, दूरी पर है, लेकिन उसकी गर्मी, उसकी तपिश हम पर बर्दाश्त नहीं होता। आज हमें गर्मी लग रही है इसलिए तो फैन चला रहे हैं, आज हमें गर्मी लगती है इसीलिए तो एसी कूलर चलाते हैं। मेरे भाइयों, क्या कल कयामत के रोज ये सूरज को जो आज 9 करोड़ 30 लाख की ऊंचाई पर दूरी पर है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, तुदना शम्स यौमल क़ियामति मिन खल्क़ी हत्ता तकूना मिनहुम कमिक़दारि मील। कल कयामत के रोज, कयामत के दिन अल्लाह ताला सूरज को 1 मील के फासला पर कर देगा, 1 मील के फासला पर कर देगा। तो लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आज जब ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख की ऊंचाई की गर्मी आज हम पर बर्दाश्त नहीं होता है, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला जब सूरज को 1 मील का फासला पर कर देगा तो हम उसकी गर्मी, उसकी तपिश हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फयक़ूलुन नास व अला क़द्रि आमालिहिम फिल अरक़, तो लोग, इंसान अपने अपने अमल के मुताबिक अपने अपने पसीनों के अंदर डूबा हुआ होगा, अपने अपने अमल के मुताबिक अपनी अपनी गर्मियों से जो पसीना निकलता है उस पसीनों में डूबा हुआ होगा। फयकुनु नास अला क़द्रि आमालिहिम फिल अरक़, अपने अपने पसीनों के अंदर डूबा हुआ होगा। व मिनहुम मन यकूनु ला क़ाबै, कोई तो टखनों के दरमियान, टखनों तक पसीनों के अंदर डूबा हुआ होगा। व मिनहुम मन यकूनु ला रुकबै, और कोई तो घुटनों के दरमियान अंदर डूबा हुआ होगा। वमिनहुम मन यकूनु ला हिक़्वे, और किसी का गुनाह इतना ज्यादा होगा कि उसके कानों के दरमियान चुभ रहा होगा। जो जैसा अमल किया है अपने अपने अमल के मुताबिक अपने अपने पसीनों के अंदर डूबा हुआ होगा। आज अल्लाह ने हमें छूट दिया है, जब एक बकरी को, मिसाल ले लीजिए, बकरी को किसी रस्सी से बांध दिया जाता है तो वो बकरी कहीं नहीं भाग पाती, लेकिन उसी बकरी को जब उस रस्सी जो लगाम है उसको खोल दिया जाता है तो वह बकरी आजाद हो जाती है। इसी तरह मेरे भाइयों, आज अल्लाह ने हमें आजाद दिया है, छूट दिया है। अल्लाह फरमाता इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद,
کہ میرا پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے میرے بھائیو، بہت مضبوط ہے. جس دن اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے کوئی انسان ہمیں چھڑا نہیں سکتا. تو لوگ میدان محشر میں قیامت کے دن کتنا بڑا ہوگا، دن کتنا بڑا ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ایک دن، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا وہ قیامت کے دن. اور زمین جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے وہ تاپی کی طرح کپ رہی ہوگی. جس طرح کڑائی پر تیل کھولتا ہے، ابلتا ہے، اس طرح زمین بھی کانپ رہی ہوگی. لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگ سایہ تلاش کریں گے. آج اگر ہمیں گرمی نہ لگتی تو آج ہم فین نہیں چلاتے. جب ہم بائک سے کہیں جاتے ہیں، دور لمبا سفر کرتے ہیں، تو جب ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہم کسی درخت کے نیچے تھوڑا سا سستاتے ہیں. لیکن میرے بھائیو قیامت کے دن گرمی لگ رہی ہوگی، دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. لوگ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. وہاں پر بھی لوگ سایہ تلاش کریں گے، سایہ تلاش کریں گے، لیکن وہاں پر کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا. لیکن ایک سایہ ہوگا، وہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کا عرش ہوگا. میں ان 7 آدمیوں کا نام گنا رہا ہوں، آپ لوگ اپنے غریبانوں کے اندر ٹٹول کر دیکھیے گا کہ ان میں سے ہم میں کوئی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ. بخاری کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل والشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجل تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل طلبۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خلیا ففجت عینہ. 7 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اپنے عرش کے نیچے پر رکھے گا، سایہ دے گا. ان میں سے پہلا شخص، پہلا آدمی کون ہوگا؟ اللہ کہے گا کہ اے میرے فرشتوں آؤ، یہاں آؤ، جاؤ میدان محشر میں چلے جاؤ اور میرے ایسے بندے کو ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے لے کر آؤ. کس کو؟ الامام العادل، جس کو میں نے دنیا میں بادشاہ بنایا تھا، جس کو میں نے دنیا میں قاضی بنایا تھا، انصاف کرنے والا بنایا تھا، اور اس نے دنیا کے اندر عدل انصاف کے ساتھ کام کیا تھا. آج عدل انصاف کرنے والا بادشاہ بڑی ہی مشکل سے ملتا ہے، اور ظالم اور جابر بادشاہ بہت ہی زیادہ ملتا ہے. لوگوں کے پیسے کو کھانے والے، لوٹنے والے ایسے بادشاہ کو بہت ہی زیادہ مل جائے گا. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، عدل انصاف کرنے والا بادشاہ بڑی ہی مشکل سے ملتا ہے. بادشاہ چاہے تو انصاف کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس 2 مقدمہ آیا، اب جس نے گناہ نہیں کیا تھا اس کو سزا دے دیا، اور جس نے گناہ کیا تھا اسے چھوڑ دیا. یہ ہو گیا جرم. ارے بھائی، جس نے گناہ کیا تھا اس کو سزا دیتا، اور جس نے گناہ نہیں کیا تھا اسے چھوڑ دیتا، تو کون آ کے اس سے پوچھتا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ بادشاہ. اور یہاں پر بادشاہی مراد نہیں ہے، ہر وہ شخص جس کے اوپر ذمہ داری دی گئی ہو. اگر آپ اپنے گاؤں کے، اپنے سماج کے، اپنے سوسائٹی کے لیے آپ اگر ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، مکھیا ہے، سرپنچ ہے، سردار ہے، اور اپنے گاؤں کو، اپنے سماج کو، اپنے سوسائٹی کو عدل انصاف کے ساتھ چلا رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے پر رکھے گا. دوسرا شخص وہ ہوگا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. اللہ کہے گا کہ میرے فرشتوں جاؤ میدان محشر میں چلے جاؤ اور میرے سے بندے کو ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے لے کر آؤ. کس کو؟ اس جوان کو، اس جوان کو جو اپنی جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. او نوجوان بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں بھی جوانی عطا کی ہے، لیکن ہماری جوانی کہاں پر گزر رہی ہے؟ چائے کے ہوٹلوں پر، سڑکوں پر دوستوں کے ساتھ میں گپ سپ میں ہماری جوانی گزر جاتی ہے. اللہ کی عبادت میں ہماری جوانی نہیں گزرتی ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور تیسرا شخص وہ ہوگا
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا قسم کے وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر لگا رہا ہو. یہ دل کوئی لوٹا ہے جو مسجد میں رکھ دیا، یہ دل کوئی گھڑی ہے جو مسجد میں لٹکا دیا، نہیں، بلکہ ایک وقت کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ نہیں، اب مجھے دوسرے وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے. یعنی ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ نہیں، اب مجھے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے. نماز ایک مسئلہ بنی ہم اور آپ پر. ہمارے کچھ بھائی تو ایسے ہیں جو صرف اور صرف جمعے کے دن آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے، ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھی، اس کے بعد اگلے ہفتے کو آئیں گے، اگلے جمعے کو آئیں گے. اب بتائیے وہ سارے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فرشتہ میرا بھی نام لے لے، اللہ کہے کہ چلو اللہ نے تمہیں بھی بلایا ہے. تو میرے بھائی، اللہ تمہیں کیسے بلائے گا جب یہاں پر مسجد کے اندر بلا رہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور لوگ آؤ نماز کی طرف، اور لوگ آؤ کامیابی کی طرف، تب ہم نہیں آتے تھے. آج جب میں نہیں بلا رہا ہے تو دل میں خیال آ رہا کہ اللہ مجھے بھی بلا لو. میرے پیارے ساتھیو، اگر یہاں پر حاضری بنواؤ گے تو قیامت کے دن بھی حاضری بنے گی. اگر یہی حاضری نہیں بنواؤ گے تو وہاں کیا حاضری بنے گی. اور چوتھے قسم کا وہ شخص ہوگا وَرَجُلًا تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے خاطر، دین اسلام کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی، دوستی کی ہوگی. اور پانچویں قسم کا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جو کسی خوبصورت عورت نے کسی مرد کو زنا کے لیے بلایا ہو، بدکاری کے لیے بلایا ہو، اور اس نوجوان نے، اس اللہ کے بندے نے یہ کہہ دیا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایک عورت تو ہے، طوائف ہے، بازار ہے، تو آدمی اس کے پاس نہیں جائے گا، لیکن ایک عورت خوبصورت ہے اور بلانے والے عورت ہو اور تمام موقعات میں ہو، اور اس نے یہ کہہ دیا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے بھائی، یہ بہت، میں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کو یہ ادا اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندو، میرے فرشتوں، اس جوان کو لے کر آؤ اور میرے عرش کے نیچے پر رکھ دو. اور چھٹی قسم کا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. چھٹے قسم کا وہ شخص ہوگا جو چپ چاپ سے خاموشی کے ساتھ صدقہ کیا ہو، اور اس طریقے کے صدقہ کیا ہو کہ دائیں ہاتھ میں دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. اور ساتویں قسم کا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَلِيًّا فَفَضَتْ عَيْنَهُ. ساتویں قسم کا وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اکیلے میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو اور اللہ کو یاد کر رہا ہو، فکر آخرت کو یاد کر رہا ہو، اور اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکائے. میرے مسلمان بھائیوں، یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے پر کھڑے ہوں گے. باقی کے باقی دنیا کے تمام لوگ میدان محشر میں، چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افنی. قیامت کے دن کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ اپنے پیر کو اس وقت تک ہلا بھی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ 4 یا 5 سوال نہیں پوچھے گا. پہلا سوال یہ کرے گا عن عمره فیما افنی، او میرے بندے، میں نے جو تمہیں 50 60 70 80 سال کی جو عمر دیا، زندگی دی، اس عمر کو تم نے کہاں پر گوایا، کہاں پر خرچ کیا، یہ بتاؤ. اور دوسرا سوال یہ کرے گا وعن شبابہ فیما ابلا، او میرے بندے، او میرے نوجوان بندے، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر گزاری. جواب دینا فری فائر گیم کھیلنے میں، PUBG گیم کھیلنے میں. میرے بھائیو، سوال اللہ کرے گا، جواب ہم ہی کو دینا پڑے گا. اور تیسرا سوال وہ مال ہی مال کے تعلق سے کرے گا کہ مال جو کما رہے تھے وہ حلال طریقے سے کما رہے تھے، حرام طریقے سے. اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، اگر مال کو حلال طریقے سے کمایا تو فیما انفقہ، خرچ کہاں پر کیا، یہ بتاؤ. اور پانچواں سوال ہم جیسے مولویوں سے، عالموں سے کیا جائے گا کہ میں نے جو تمہیں علم دیا، اس علم کو تم نے خود کتنا عمل کیا اور دوسرے تک کتنا پہنچایا. میرے پیارے ساتھیوں، جب تک اللہ 5 سوال نہیں پوچھے گا، کوئی بھی انسان اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا. ٹائم کافی بڑھ گئی ہے، 2 منٹ میں ان سے اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ ان 7 آدمیوں میں سے اللہ کوئی ایک آدمی بننے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا کلیہ عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اسلام کے دائرے پر، اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.